بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم، اور میرے ساتھ موجود ہیں کسان رہنما رانا ضیاء الحق صاحب۔ آپ بذات خود بھی ذمہ دار ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے کپاس کی اگیتی فصل کاشت کی، ان کا یہ تجربہ کیسا رہا، انہوں نے کیا کیا ٹیکنالوجی اختیار کی، کون سا بیج استعمال کیا، اس پر ہم بات کریں گے اپنے کاشتکار بھائیوں کے لیے۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، ہمارے کاشتکار بھائیوں کے ساتھ اپنا جو تجربہ رہا اگیتی فصل کاشت کرنے کا کپاس کی، وہ شیئر کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، آپ نے جو بات کی ہے کاٹن کے حوالے سے سر، تو میں سمجھتا ہوں کہ کاٹن ارلی لگانی چاہیے سر۔ میں نے اس وقت تھوڑا سا ہمیں مسئلہ ہوا ہے کہ ٹیمپریچر کا سر، نا ٹیمپریچر لو ہو گیا تھا فروری کو، تو پھر ہم نے مارچ کے پہلے ہفتے میں کپاس لگائی تھی، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں بہت کامیاب ہمارا جو نا یہ ٹرائل رہا سر۔ تو ابھی میری کاٹن کی چنائی ہو گئی ہے سر، میری 10 من پہلی پکنگ ہوئی ہے۔ اس پہ ایک تو سر بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی سپرے وغیرہ بھی نہیں ہوا، دوسرا یہ اس پہ خرچہ بہت کم ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور میں آج کاشتکار بھائیوں کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کاٹن ارلی لگانی چاہیے۔ ایک تو اس کا ارلی کا ریٹ بہت اچھا ہوتا ہے، دوسرا اس کے اوپر پیسٹ کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، اور کم خرچہ ہوتا ہے، اور آمدنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ رانا صاحب، کچھ یہ بتائیں کہ آپ نے کپاس کی کون سی جو فصل تھی وہ کاشت کی، اور اس کے لیے جو بیج کی شرح آپ نے رکھی فی ایکڑ وہ کتنی رکھی؟ سر یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا ہے کہ ہمارا جو کاشتکار ہے سر وہ نئی ورائٹی کے پاس جاتا ہے۔ جی نئی ورائٹی لگائیں گے، میں سمجھتا ہوں یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں نے FH 333 لگائی ہے، اور یقین کریں کہ میں بہت اچھی ورائٹی ہے سر، اور اس کی اوپر بہت ٹنڈے آئے ہیں، بیماری بھی کم ہے، اور میچور ورائٹی ہے۔ تو اس ورائٹی وہ لگانی چاہیے جو بالکل دیکھی بالی ہو اور اچھی ورائٹی ہو۔ تو 5 کلو سر بیج جو ہے میں سمجھتا ہوں جس کی 90% اگاؤ ہو تو بہت ہے سر بیج میں سمجھتا ہوں۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیں کہ جو آپ نے اگیتی فصل کاشت کی، اس پر آپ نے کیا دیکھا کہ پیسٹ کا اٹیک کتنا ہوتا ہے، کس وقت ہوتا ہے، یا یہ فصل جو ہے اپنی پہلی چنائی تک یا دوسری چنائی تک پیسٹ سے محفوظ رہتی ہے؟ اس کو سر میں نے ابھی کچھ 2-3 دن پہلے سر اس کے اوپر نا کوئی سب تیلے کا اور مکھی کا اٹیک ہوا ہے تھوڑا بہت، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قوت مدافعت زیادہ جاتی ہے پودوں میں، اور یہ کپاس کا بہت کامیاب ہے، اور اس میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو ہم موسمی لگاتے ہیں تو اس کے اوپر پیسٹ کا بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے، اور وہ کپاس شروع میں اس ٹیسٹ میں آ جاتی ہے، اور یہ کپاس قوت مدافعت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی پیداوار بہت ہی اچھی ہے۔ تو کب سے آپ یہ اگیتی فصل کاشت کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ کئی عرصے سے لگاتے تھے، لیکن اب اس کو ہم پراپر طور پہ ہم آئندہ موسمی کپاس سے ہم ارلی میں آ جائیں گے، کیونکہ اس کی پیداوار بھی اچھی ہے، ریٹ بھی اچھا ہے۔ تو میں کاشتکاروں کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ تھوڑی بہت آپ کو ارلی کی طرف آنا پڑے گا، اور ارلی کاٹن ہی لگائیں آپ۔ رفلی یہ بتائیں کہ کتنا کہ اس کی جو پیداوار ہے وہ آ جاتی ہے اگیتی فصل کی؟ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ 50-60 من سر آرام سے اس کی پیداوار، بہت ہی خرچہ بھی کم ہوگا، اور اس کی پیداوار جو ہے نا یقینی آ سکتی ہے، کیونکہ اس کا تھوڑا سا گرمی کا سٹریس ہے۔ تو ابھی جیسے ہی موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا تو یہ کپاس پھر چل جائے گی، اور بہت اچھی پیداوار دے گی۔ رانا صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، کپاس جو ہے وہ ایک نقد آور فصل ہے۔ کپاس کی فصل جب اچھی ہوتی ہے اس میں لوگ بھی خوشحال ہوتے ہیں، کاشتکار خوشحال ہوتا ہے، ملک کی معیشت بھی بہتر ہوتی ہے، انڈسٹری کا پہیہ چلتا ہے، اور ہماری حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو کپاس کی فصل ہماری دباؤ میں آ گئی تھی، اس کی پیداوار کم ہو گئی تھی، اس کو بڑھایا جائے، اس کی ریوائیول کی جائے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کاشتکار بھائی جو ہے مکمل طور پر اگیتی کی طرف چلا جائے، یا کچھ رقبے پر موسمی کاشت کرے اور کچھ رقبے پر اگیتی کاشت کرے؟ دیکھیں جی، کاشتکار بیچارے کی مجبوری ہوتی ہے کہ گندم جہاں لگی ہوتی ہے یا دوسری فصلیں لگی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جیسے مکئی ہو گیا یا کوئی اور فصل ہوگی، تو وہاں پہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہ گندم کے بعد کاٹن لگانی ہوتی ہے، وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ کاٹن جو ہے ارلی میں زیادہ پیداوار ہے، موسمی میں کم پیداوار ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ میرا یہ بھی ہے، اپنی گورنمنٹ کو بھی یہ سوالیہ نشان ہے کہ اس کا ایک تو ریٹ جو ہے نا تعین کیا جائے، کیونکہ کاشت کا سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ اس کے ریٹ کے اوپر ہے۔ اگر اس کا ریٹ تعین ہو جائے پورے سال کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کاشتکار کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن رانا صاحب، یہ ریٹ تو حکومت نے گندم کا بھی متعین کیا تھا، لیکن اس پر خریداری تو نہ ہوئی، کہ کاشتکار بیچارہ چیختا چلاتا رہا، اور اس کی گندم ایسے ہی تباہ و برباد ہو گئی۔ ریٹ متعین کرنے کو خاطر خواہ فرق تو نہیں پڑتا؟ تو سر دیکھیے، اس کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے کم ریٹ کی وجہ سے، تو گندم کا ریٹ نہیں ملنے کی وجہ سے تو کاشتکار تو بیچارہ مر گیا ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہو کہ سال میں اس کا ریٹ 8,000 ملنا تو یقینی ہو،
اور اس میں اس کی پالیسی اچھی بنا جائے، کیونکہ اس سال ہمارے ڈیزل مہنگا ہے سر، کھادیں مہنگی ہیں سر، سپرے مہنگا ہے، اور اس کی لیبر چارج بہت زیادہ مہنگے ہیں. تو ریٹ جو ہے نا اگر مناسب ہوگا تو میں سمجھتا ہوں پھر تو فائدہ ہوگا. اگر ریٹ کم ہوگا تو کاشتکار کو نقصان ہوگا، اور اس سے کاٹن ہمارا فارمر نہیں لگے گا. رانا صاحب، ہمارے کاشتکار کو یہ بھی بتائیے کہ اگر وہ اگیتی کپاس کی فصل کاشت کرنا چاہتا ہے تو وہ کون کون سی اس کی اقسام کاشت کرے جو پیداوار کے لحاظ سے اور قوت مدافعت کے لحاظ سے بہتر ہیں؟ ورائٹیز سر بہت ہیں، اور الحمدللہ اس وقت ٹرپل جین آ گئی ہیں، کافی ورائٹیاں نئی بھی آ رہی ہیں، اور اس وقت سیڈ کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. تو میں کاشتکار بھائیوں کو یہی بولوں گا جو گورنمنٹ کی رجسٹرڈ ورائٹی ہیں ان کو لگایا جائے، اور اس سے فائدہ بھی ہے. نئی ورائٹیوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. یہ جو دیکھی بالی ورائٹیاں ہیں ان کی پیداوار بہت اچھی ہے. نئی ورائٹیوں کا پتہ نہیں کہ یہ کیا کرتی ہیں، ابھی ٹرائل میں ہوتی ہیں اور فارمر ہمارا وہی لگاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کاشتکاروں کو چاہیے جو رجسٹرڈ ورائٹی ہیں اور پنجاب سیڈ سے جو رجسٹرڈ ہیں ان کو ورائٹی کا انتخاب کیا جائے اور وہی ورائٹیاں لگانی چاہیے. بہت بہت شکریہ رانا ضیاء الحق صاحب. کاشتکار بھائیوں، آپ نے کپاس کی اگیتی فصل کے حوالے سے رانا ضیاء الحق صاحب کی باتیں سنی. انہوں نے اپنا ذاتی تجربہ شیئر کیا کہ وہ کپاس کی پہلی چنائی کر چکے ہیں اور فی ایکڑ تقریباً انہوں نے 10 من جو ہے اس کی پیداوار حاصل کی ہے. اور ان کا تجربہ یہی ہے کہ اگیتی فصل آپ لازمی لگائیں. ظاہر ہے آپ گندم کی فصل جب کاشت کرتے ہیں، جب اس کی زمین خالی ہوتی ہے گندم کی فصل سے، تو پھر آپ اس پر کپاس کاشت کرتے ہیں تو لاہمالہ آپ کو موسمی بھی کاشت کرنی پڑے گی. لیکن آپ کوشش کریں کہ دونوں کو، اگیتی کو بھی اور موسمی کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں تاکہ آپ کی جو پیداوار ہے وہ بہتر ہو اور آپ کی آمدنی بھی بہتر ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیمی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.